اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العلي المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال، والصلاة والسلام على حبيبه الهادي المصطفى الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورم حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب زید مجدہ، رون کے محفل فخر السادات حضرت پیر سید شجاعت علی حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، استاذ القراء حضرت مولانا قاری نظر حسین جلالی صاحب زید مجدہ، محترم مولانا قاری محمد سلیمان عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سیالکوٹ کی سرزمین پر ماہ رمضان المبارک کے عشرۂ مغفرت
کے سعادت افروز لمحات میں فہم دین پروگرام کے آخری سیشن میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے طفیل اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آؤ جنت چلے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام حضرات و خواتین کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو ہر طرف پھیلانے کے لیے ادارہ صراط مستقیم پاکستان جد و جہد میں مصروف ہے۔ اللہ کے فضل سے شریعت مطہرہ کے تمام شعبہ جات کے اہم موضوعات باری باری مختلف شہروں میں اہل اسلام کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اس کے کرم اور عنایات سے بڑے اچھے اثرات اس دعوت پر مرتب ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس قافلہ علم و تحقیق اور قافلہ عشق و تبلیغ کو اپنی منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کو اس معاشرے میں بد عقیدگی، بد عملی، نام نہاد روشن خیالی اور عریانی و فحاشی کے مقابلے میں مزید بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع جیسا کہ واضح ہے، ہر دل کی چاہت کا ترجمان ہے، ہر مومن کی آرزوؤں کا مرکز ہے، اور ہر شخص کی زندگی کی کامیابیوں کا محور ہے۔ اور یاد رکھنا، آؤ جنت چلیں، یہ دعوت اسی کی دعوت ہے جس نے قرآن و سنت کے دیے ہوئے عقائد و اعمال کو پیش نظر رکھا ہو، خود بھی حق کی طرف متوجہ ہو اور اوروں کو حق کی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ اگر پلٹ کے دیکھیں تو یہ دعوت فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر
سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہان کو دی تھی، اور اس سے بھی آگے اگر اللہ کا قرآن پڑھے تو خالق کائنات جل جلالہ کا سورہ آل عمران میں فرمان ہے، آیت نمبر 133 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور تیز چلو تم جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت کہ جو اتنی چوڑی ہے کہ اس کی چوڑائی میں سارے آسمان اور ساری زمینیں سما جاتی ہیں، اعدت للمتقین، رب ذوالجلال نے وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ جو جنت بنانے والا، اصل میں اس کی طرف سے اعلان، اور اس اعلان کے اندر پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، جب وہ خود فرما رہا ہے وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو۔ اگر اس نے جنت دینی نہ ہوتی تو جنت کی طرف تیزی سے چلنے کا حکم کیوں دیتا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تیز چلو تم جنت کی طرف، تیز چلو، دوڑ لگاؤ تم رب کی مغفرت کی طرف۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ جس جنت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ تو تمہارے لیے پہلے تیار کی جا چکی ہے، اور تم اس کے مہمان بننے والے ہو، اور اس انداز کا، اس کا حسن و جمال خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین میں واضح کیا کہ انسان جس وقت ایک ایک لفظ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو ایمان بالغیب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ دیکھے بغیر جنت کو، اس کی عظمتوں کو اور اس کی رفتوں کو تسلیم بھی کرتا ہے، اور اس کے حصول کے لیے کوشش میں مصروف بھی رہتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں جس انداز میں جنت کا ذکر کیا، اس سے کچھ گمراہ لوگوں کے ان نظریات کا رد بھی سامنے آ رہا ہے کہ جنہوں نے جنت کے بارے میں یہ قول ذکر کیا ہے کہ ابھی تک جنت کو بنایا نہیں گیا اور جنت کو بعد میں بنایا جائے گا۔ اللہ نے اعدت فرما کر یہ واضح کیا کہ جنت مخلوق ہے، بنائی گئی ہے، تیار کی جا چکی ہے، اور اس کے مہمان اب اس کے لیے تیاری میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا جو وہم تھا اس کا ازالہ بھی مقصود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں ذکر ہے کہ فلاں شخص نے یہ نیک کام کیا تو فرشتوں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، تو اگر پہلے بنی ہوئی ہے تو پھر بنانے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر وہ حدیث شریف جس میں کسی کا چھوٹا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ سرہانے پہ صبر سے کھڑا ہو، فرشتے جب روح لے کے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو خالق کائنات پوچھتا ہے عقبتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا؟ عقبتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ماذا یقول عبدی، پھر یہ بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ حالانکہ وہ سن رہا ہے،
رب ذوالجلال سب کچھ سن رہا، اس کے باوجود وہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا؟ تو فرشتے کہتے حامدہ کا وسترجا، اے اللہ تیرا بندہ اتنا صابر نکلا، سامنے زندگی کا مستقبل اجڑ گیا، اس کے بیٹے کی بولتی زبان چپ ہو گئی، اس کی چمکتی آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن وہ چارپائی پہ کھڑا کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ پھر بھی صبر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا بیٹا ہی نہیں میں بھی اللہ ہی کا ہوں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، فرشتوں پھر جنت میں اس کے لیے ایک محل بناؤ اور اس پر بورڈ لگاؤ، یہ وہ محل ہے جو بیٹے کی وفات پر والد کو صبر کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس طرح کی حدیثیں پیش کر کے کچھ لوگ یہ نظریہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جنت بعد میں بننے والی ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، جب قیامت آئے گی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، تو پھر اگر جنت پہلے بنی ہوئی ہے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے بنانی پڑے گی، تو جب پھر نئے سرے سے بنانی ہے تو اس کا مطلب یہ پہلے بنی ہوئی نہیں، وہ بعد میں بنائی جائے گی۔ اس طرح کی ان کی کمزور دلیلیں ہیں، لیکن قرآن مجید کی اس آیت نے واضح کیا اعدت للمتقین کہ جنت کے طلبگاروں وہ تو تیار ہے، تمہاری تیاری پیچھے رہ گئی ہے، وہ خاص لوگوں کے انتظار میں موجود ہے۔ اور یہاں تک جو حدیث شریف میں اور اس آیت میں ذکر تھا جس کو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بنی ہوئی ہے لیکن اس میں اضافہ محال نہیں، اللہ جب چاہتا ہے اضافہ کروا دیتا ہے، اصل وہ جنت مخلوق ہے۔ اور باقی یہ جس جنت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے یہ فنا نہیں ہوگی، یہ حشر بپا ہونے کے باوجود قائم رہے گی۔ وہ آیت کریمہ جس میں ہے کہ ہر چیز فنا ہوگی، ابن حجر لکھتے ہیں اس سے مراد جس کو فنا کے لیے بنایا گیا ہوگا وہ فنا ہو جائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے تو جنت کو بقا کے لیے بنایا ہے، اس واسطے جنت بنی ہوئی ہے، جنت باقی رہے گی، اور جنت کو رب ذوالجلال ہر سال اس کی آرائش و زیبائش ہوتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس میں مزید اضافے بھی فرماتا رہتا ہے۔ جنت کی طرف خالق کائنات جل جلالہ نے خود دعوت دی، اسے بنایا اور پھر بندوں کو اس کی طرف بلایا، اور پھر رب ذوالجلال نے یہ اہتمام انسان کے لیے کروایا، اسے جنت کی طرف دعوت دی اور جنت کو بھی اس کے قریب کیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی گئی، ادھر سے ان کو حکم ہے کہ تم اس کے لیے چلو اور تیاری کرو، ادھر میدان محشر میں اسے ان کے قریب کیا جا رہا ہوگا۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اس قدر اہل جنت کو حوصلہ بخشا ہے اور ان کے لیے اتنی تیاری کروائی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو ڈرنے والے ہیں رب ذوالجلال سے، ایمان والے ہیں، ان کی سواریوں کی طرف کو جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جماعت در جماعت، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جس وقت یہ چلتے چلتے پہنچیں گے تو دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے۔ اس میں پہلے اس مقام پر جہنمیوں کا ذکر ہے، وہاں واو نہیں ہے، یہاں واو ہے، یہ پہنچیں گے تو یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ دروازے پہلے کھلے ہوں مہمانوں کے لیے، اور پھر جو دربان وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو وہ کیا نعرے لگائیں گے، کیسے استقبال کریں گے۔ رب ذوالجلال فرماتا وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلام ہو تجھ پر، خوش آمدید، کتنے اچھے آئے ہو، فادخلوها خالدین، اس کیفیت سے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ تمہیں پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہو، اس کی طرف انسان کو خبر پہنچ جائے کہ یہ میرے لیے ہے، مگر
جائے تو کوئی دعوت نہ دے رہا ہو، پھر بھی اس کی مزے میں کچھ کمی آ جاتی ہے، اور پھر جب داخل ہو رہا ہو اسے یہ خدشہ لاحق ہو کہ مجھے دے تو دیا گیا ہے مگر پتہ نہیں کب چھین لیا جائے اور مجھے اس سے محروم کر دیا جائے، تو پھر بھی اگرچہ کتنا بڑا وہ محل ہے اور اسے دیا بھی جا رہا ہے، لیکن جب گارنٹی نہیں ہے تو یہ پھر بھی سوچتا رہے گا، خدشات کی بھنور میں پھر بھٹکتا رہے گا۔ لیکن رب ذوالجلال نے جنت کی دعوت بھی دی ہے، جنت کو پہلے تیار کیا ہے اور تیار کر کے نام بھی لگا دیا ہے، اعدت للمتقین کا بورڈ اویزہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ رب ذوالجلال نے ان کے لیے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور پھر وہاں پر اہتمام کیا ہے کہ جو بھی آئے گا اسے سلام بھی کرنا ہے، اور اسے داخل ہوتے وقت یہ پیغام بھی دینا ہے کہ یہ جنت عارضی جنت نہیں، یہ جنت چند دنوں کی جنت نہیں، یہ جنت چند سالوں یا چند صدیوں کے لیے نہیں، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، تمہیں کبھی اس سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے کتنے پیار کے ساتھ اس دعوت کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف دونوں کی طرف فرما دوڑو، چلو، تیز چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ پھر وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، صرف مغفرت بھی ہوتا، صرف جنت ہوتا تو پھر بھی مفہوم بڑا واضح تھا، مگر اللہ کا پیار کتنا ہے، فرما الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو۔ حالانکہ یہ بھی یہاں تو کہہ سکتا تھا وسارعوا الی مغفرۃ اللہ، اللہ کی مغفرت، یا الی مغفرت رب العالمین، جہانوں کے رب کی مغفرت کی طرف، یا الی مغفرت رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی مغفرت کی طرف، لیکن فرماتا نہیں اپنے رب کی مغفرت کی طرف، آؤ چلو تم تیزی سے اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک تو لفظ اللہ کی جگہ لفظ رب استعمال کیا، اور پھر رب کو جب مضاف کیا تو بندوں ہی کی طرف مضاف کر دیا۔ ایک یہ ہے میں کہوں میرا رب، ایک یہ ہے تم کہو میرا رب، ایک یہ ہے سارے مل کے ہم کہیں ہمارا رب، ایک یہ ہے وہ کہے تمہارا رب۔ تو کتنا اس کا کرم ہے، کتنا اس کا فضل ہے، اور کتنی امید دے رہا ہے کہ نا امیدی سے مت چلو، رب نے بنائی ہے اور تمہارے رب نے بنائی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جو تمہارا رب ہے، جو رب ہے اور پھر تمہارا رب ہے، جو دعوت دی تھی عبادت کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو امام بیضاوی کہنے لگے اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا عبادت کرو اپنے اللہ کی، کہا عبادت کرو اپنے رب کی، اور رب کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو خاص شفقت اور پیار ہے اور خاص کرم ہے، چونکہ رب وہ ذات ہے جو کسی کو بتدریج اپنے فضل سے پروان چڑھاتی ہے۔ تو خالق کائنات نے عبادت کا حکم دیا تو عبادت کا پھر ساتھ سبب بھی بیان کیا کہ کیوں کرو عبادت اس کی، اس واسطے کہ تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزانہ دیتا ہے، اور تمہیں کبھی بھی اپنے فضل سے دور نہیں رکھتا، جو ہر وقت تم پہ کرم کر رہا ہے، سجدہ اسی کو کرنا ہے۔ تو عبادت کا حکم دیتے وقت بھی یہ لفظ استعمال کیا، اور یہاں جنت کی دعوت دیتے وقت بھی یہ لفظ استعمال کیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ ایک ایک لفظ کے اندر اتنے پیار بانٹ رہا ہے کہ انسان کا ضمیر تھوڑا سا بھی بیدار ہو تو یہ محبت بھرا جملہ سنے گا تو قیامت تک نہیں بھولے گا، اور جنت کی تیاری کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، جنت کو چھوڑ کے اپنی نیند کو ترجیح نہیں دے گا، جنت کو چھوڑ کے یعنی جنتی کاموں کو چھوڑ کے اپنے دنیا کے کاموں کو ترجیح نہیں دے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے
جب بنائی جنت، سجائی جنت، اور پھر اس نے آواز دی اور پھر اہتمام کیے اور فرمایا ہوش سے چلنا، جس نے بنائی ہے وہی تو بلا رہا ہے اور وہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم نے تو اپنے رب کی جنت کی طرف جانا ہے اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانا ہے، تاکہ چلنے والے اگرچہ زمانے میں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن انہیں حوصلہ ہو کہ ہمیں ہمارا رب انشاءاللہ ضرور نوازنے والا ہے۔ جنت کی دعوت۔ جنت کیا چیز ہے؟ جنت ایک چھپا ہوا امر ہے، ظاہر نہیں کیا گیا، امتحان کی خاطر۔ جنت سامنے ہو تو پھر کون ہے جو نماز کا ناغہ کرے؟ جنت سامنے ہو تو پھر کون ہے کہ جو سنت کو چھوڑ کے فیشن پہ عمل کرے؟ جنت سامنے ہو تو پھر کون ہے جو شیطانی راہوں کی طرف بڑھے؟ جنت کے نظارے میں ڈوب جائے تو آزمائش کے لیے اسے چھپایا گیا، اور یہ قانون عربی لغت کے لحاظ سے ہے، جیم اور دو نون جب اکٹھے آ جاتے ہیں جس لفظ میں، اس میں چھپنے والا معنی ہوتا ہے۔ جس طرح جنون ہے جو پاگل، جو عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس میں بھی چھپنے والا معنی ہے۔ جنت چھپی ہوئی ہے، جن چھپا ہوا ہے، جنان دل چھپا ہوا ہے۔ تو اس بنیاد پر جنت کا لفظ یہ ایک حقیقت جو چھپائی گئی ہے عام لوگوں سے، لیکن رب نے تعارف اس کا کروا دیا ہے، اور اس کی ایک ایک اینٹ میرے نبی نے بیان کر دی ہے، اس کا ایک ایک چپا زبان رسالت نے بیان کر دیا ہے، تاکہ جنت کے طلبگاروں کو پتہ چلے جو چھپی ہوئی چیز کو بتائے وہی تو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں وہ جنت بتانے والے ہیں، اور جو یہ یقین رکھنے والے ہیں وہی عمل سے جنت میں جانے والے ہیں۔ کسی نے پوچھا میرے محبوب علیہ السلام سے کیا ہے جنت؟ تو فرمایا فیہا ما لا اذن لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ کوزے میں دریا بند کر دیا۔ جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی بشر کے کان کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور دل کو کبھی خیال تک نہیں آیا۔ انسان کی جو ابتدائی معلومات ہیں وہ آنکھ سے ہیں، دیکھی یہ چیز، پھر اس سے بڑا دائرہ ہے کان کا، چونکہ جو دیکھی جاتی ہیں وہ تھوڑی ہیں، جو سنی ہوئی ہیں وہ ان سے زیادہ۔ اب جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں ان کی لسٹ بناؤ گے تو وہ تھوڑی ہوگی، اور جو سنی ہے وہ ان سے بھی زیادہ ہوگی۔ بہت سی ایسی چیزیں جنہیں صرف سنا ہے، دیکھا نہیں۔ تو پہلے ایک دائرہ بیان کیا، فرمایا آج تک کسی بشر کی آنکھ نے دیکھا نہیں وہ کچھ جنت میں ہے۔ دیکھنا تو کیا، کسی کے کان نے سنا بھی نہیں وہ کچھ جنت میں ہے۔ پھر اور سننا تو دور، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ حالانکہ خیالی پلاؤ پکانا کتنا آسان ہوتا ہے، مگر دنیا دار جنت کا خیالی پلاؤ بھی نہیں پکا سکتا۔ وہ جنت اس انداز کی ہے، انسان کتنا سوچے، کیا کچھ سوچے، کیسی نعمت ہوگی، انداز کیسا ہوگا، سوچ سوچ کے ساری زندگی جہاں پہنچے گا پتہ چلے گا ابھی تو جنت شروع ہی نہیں ہوئی۔ جنت کا ایریا اس سے آگے ہے، تم نے کچھ اور سوچا، جنت کچھ اور ہے۔ موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور ایک ہاتھ جنت، ایک گز مربع جنت، اس کی قیمت پوچھو ریٹ کتنا ہے، اور پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اس جنت کا اجمالی تعارف بھی کروایا میرے محبوب علیہ السلام نے، اور پھر تفصیلی تعارف بھی کروایا۔ جب پوچھا گیا وہ بنی کیسے ہے، فرمایا لابنۃ من ذہب ولابنۃ من فضہ وملاۃها المسک وترابها الزعفران وحسباؤها اللؤلؤ۔ فرمایا جنت ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا سیمنٹ کیا ہے؟ فرمایا وہ کستوری ہے۔ اس کے سنگریزے کیا ہیں؟ فرمایا لولو مرجان ہے۔ اس کی مٹی کیا ہے؟ فرمایا وہ زعفران ہے۔ اور یہ ساری چیزیں نام دنیا والے ہیں، حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ دنیا کا سونا جنتی سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
دنیا کی چاندی جنتی چاندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کستوری جنتی کستوری کی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ واضح آثار میں ہے، صرف چونکہ لوگوں کے نزدیک کچھ لفظ معروف ہیں اور ان کی ایک ویلیو ہے، لفظ وہ بول دیے گئے، ورنہ دنیا کا سونا اور ہے، عقبہ کا سونا اور ہے، دنیا کا دودھ اور ہے، جنت کا دودھ اور ہے۔ جہاں تک کہ بیری کے درخت کے بیر، دنیا کے بیر اور ہیں، جنت کے بیر اور ہیں۔ اس انداز میں مکان جنت کا تعارف میرے محبوب علیہ السلام کرا رہے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو جو چھپی ہوئی چیزیں بتائیں وہ تو غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ جنت کا امیدوار وہ کیسے ہو سکتا ہے جو میرے محبوب کے علم کا اعتراف ہی نہیں کر رہا، جس نے میں ماننا ہے کہ سارے جہاں سے وہ چھپی ہوئی ہے مگر میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ کے نیچے واقع ہے، اس کو دیکھا ہے، ہر چپا، ہر گھر، ہر انداز اس کو بیان کر دیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کہ جس طرح کا کوئی تعارف چاہے گا الفاظ کے ذریعے سے کتب حدیث سے اس کو مل جائے گا، اور پھر بھی حقیقت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں جتنا بھی پتہ چلے گا حقیقت تب کھلے گی جب سامنے جنت کے محلات موجود ہوں گے۔ اس جنت کے لیے دعوت ہے، وسارعوا، جلدی کرو اس جنت کی طرف۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حشر برپا ہوگا اور جنتی جنت کی طرف بڑھیں گے، جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے۔ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں مگر جنت کے 8 بنائے ہیں۔ ایک روایت میں 13 بھی ہیں مگر 8 والی حدیث جو ہے وہ راجح ہے۔ اپنا فضل ظاہر کر دیا، اور پھر کتنے بڑے دروازے ہیں یہ بھی غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پتا چلے گا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا ایک دروازہ، اس کی 2 سائڈیں جو ہیں جس میں کواڑ بند ہوتے ہیں، اگر پیمائش کرنا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں، فرمایا 40 سال تک انسان چلتا رہے، جتنا سفر طے کرے گا اتنا فاصلہ جنت کے ایک دروازے کی 2 سائڈوں کے درمیان ہے۔ اور پھر بھی فرمایا قیامت جب آئے گی تو رش سے بھر جائیں گے دروازے، اتنے کھلے دروازے بھی، وہ ازدحام ان میں ہوگا۔ یعنی یہ بیان کرنے کا مقصد کیا کہ جنت سے نا امید مت رہنا، دروازے کھلے اتنے ہیں اور پھر بھی رش سے بھر جائیں گے۔ اور پھر جب پوچھا گیا 2 دروازوں کے بیچ فاصلہ کتنا ہوگا تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کوئی سواری پہ بیٹھے سفر شروع کر دے، 70 سال تک سواری چلتی رہے، پھر وہ 2 دروازوں کے بیچ والا فاصلہ طے ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا کے انداز کے لحاظ سے یہ جنت، یہ اس کے دروازے، اس کی طرف دعوت رب ذوالجلال کی، جس وقت ایک انسان اس دعوت پر تیاری کر کے وہاں پہنچ جائے گا تو جنت کے باہر 2 چشمے ہر دروازے کے ساتھ، ایک چشمے سے پانی پیے گا جنتی اور دوسرے سے غسل کرے گا، دونوں کے رزلٹ جدا ہوں گے۔ جس سے غسل کرے گا تو کیا ندرت النعیم، روحانی کریم چہرے پہ لگ جائے گی، ایسے بال، ایسا جسم، لن تتغیر اشعارہم ولن تشعث اشعارہم ولن تتغیر ابشارہم، ایسی صورتحال ہوگی جو غسل کریں گے صدیوں وہ پرانا نہیں ہوگا، چمڑا بالکل شستہ تازہ نرم رہے گا اور پھر غسل کی حاجت محسوس نہیں ہوگی۔ فرمایا اسی چشمے سے جو غسل کریں گے تو انداز کیا ہوگا؟ فرمایا جو بالوں کو کنگھی ہو جائے گی صدیوں وہ کنگھی پھر باندھنی پڑے گی، وہ بال پراگندہ نہیں ہوں گے۔ جنت داخل کرنے کے لیے اب ایک نئی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو آج روزہ رکھ کے ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے حقوق ادا کر کے تیاری کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو اس وقت وہ انداز جو جنت میں داخل ہوتے وقت دکھایا جائے گا۔ دنیا کے بیوٹی پارلروں میں آج اپنے آپ کو منہمک کرنے والے اب نماز سے تیاری کریں، وہ حسن رب اس دن عطا فرما دے گا۔ جنت دانے سے پہلے تیاری کروائی جائے گی، ظاہر کی بھی باطن کی بھی۔ ظاہر میں ایسا حسن، اتنا جمال، اتنی خوبصورتی، اور باطن میں چونکہ اندر جنت میں جانا ہے اور اس کا انداز کیا ہے کہ وہ سونے چاندی کی وہ
اس طرح کستوری زعفران کی بڑی پاک چیز، تو یہ جنتی کھائے گا پیے گا، پھر وہاں پر رہائش ہوگی، جنت عدن ہے، جنت ماوا ہے، وہ انداز پھر کیسا ہوگا؟ کیا کہیں آلودگی تو نہیں ہوگی؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی، انداز داخل ہونے کا بھی بیان کر دیا۔ وہ ساری احادیث تفصیل سے بیان کا وقت نہیں، اجمال یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا خواہ کوئی ابھی ناتمام بچہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں مر گیا، جنت میں 33 سال کا ہو کے جا رہا ہوگا، خواہ کوئی 1.5 صدی کا ہو کے فوت ہو گیا، جنت میں 33 سال کا ہو کے جا رہا ہوگا۔ کوئی حرم میں ہے، وہ سقط ہے، ناتمام ہے، یا لاغر ضعیف بالکل کبڑے کٹ کے ساتھ فوت ہوا تھا، جنت داخلے کے لیے اس کو ایک نیا انداز دیا جائے گا۔ قد اس کا کتنا ہوگا؟ وہ 60 گز لمبا، 9 گز سینہ چوڑا، دل حضرت ایوب علیہ السلام والا، چہرے پہ جمال حضرت یوسف علیہ السلام والا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آؤ جنت چلے، یہ جنت، اس میں جانے کا انداز سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس وقت غسل کیا ایک چشمے سے، پانی پیا دوسرے چشمے سے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے، یہ جو پانی پلایا گیا تھا اس سے انسان کا اندر بالکل ستھرا ہو جائے گا، وہ دنیا والے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اب کیسے ہوگا؟ فرمایا جنت میں جائیں گے، لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون، فرمایا جنت جا کے پیشاب نہیں کرے گا، پاخانہ نہیں کرے گا، اس کی ناک بھی گندی نہیں ہوگی، یہ سب کچھ کھائے گا، پسینہ آئے گا، سب ہضم ہو جائے گا، پسینہ بھی کستوری جیسا ہوگا۔ تیاری وہاں پر کرا کے جنت میں پھر داخل کرنے کا اہتمام کر دیا گیا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی جنت کے مناظر اپنی امت کے سامنے بیان کر دیے، اور سمجھ اسے آئے گی جس کا عقیدہ اہل سنت والا ہوگا، چونکہ رب نے تو چھپا کے رکھی ہے اور حکمت سے بیان کرنی ہے نبی علیہ السلام نے، اور چھپی ہوئی چیز کا بیان کرنے والا منصب اگر سرکار کا کسی نے ماننا ہی نہیں تو اسے جنت کا پتہ کیا چلے گا، اور جنت کی تڑپ کیسے ہوگی؟ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، وہ سرکار کو جنت کا بیان کرتے کیسے سنیں گے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات ان کی ہتھیلی پر یوں ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس واسطے دیکھتے بھی ہیں، بیان کرتے بھی ہیں، جس کے نتیجہ میں لوگ سنتے ہیں، اور ہمیں ایمان ہے اس انداز پر کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بیان کیا ہے، سرکار نے جو الفاظ بولے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو واقع کے مطابق نہ ہو۔ جیسے محبوب نے بیان کیا ہے ایسے ہی میرے رب نے جنت کو بنایا ہے۔ چلو آؤ چلے جنت کو، میرے رب نے اس جنت میں کتنے خوبصورت انداز رکھے ہیں۔ فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب۔ فرمایا وہ جنت جس میں اصحاب یمین کے لیے کیا تیار کیا گیا؟ فرمایا بغیر کانٹوں کے بیریاں موجود ہیں، ایک ایک بیری کے بیروں کے ذائقے 70 ہیں، وہ کیلوں کے گچھے، وہ دائمی سائے، وہ بہتے پانی۔ رب ذوالجلال جنت الفردوس کے یہ مناظر قرآن مجید برہان رشید میں بیان کر کے انسان کو کہتا ہے دنیا میں بھول نہ جانا، دنیا کے حسن میں گم نہ ہو جانا، دنیا میں جو کچھ ہے اس پہ اپنا دل بہلا کے بھٹک نہ جانا، چل تو میری جنت کی طرف، جو جنت میں نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دیکھو قرآن مجید برہان رشید بھی تعارف کروا رہا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف کروا رہے ہیں، اور دعوت ہے رب ذوالجلال کی طرف سے وسارعوا، جلدی کرو مغفرت کی طرف، اور جلدی کرو تم رب کی جنت کی طرف۔ اب یہ جلدی جو ہے اس میں مطلب کیا ہے کہ دوسرے جو
آفاق ہیں، دوسرے جو حالات ہیں، ان سے نکل کے تم جنت والے لوگوں کے حالات میں آ جاؤ، چونکہ رب نے یہ پاکوں کے لیے بنائی ہے اور اس کے اندر تیاری کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو تیار کیا اور انہیں تیاری کرنے کا حکم دیا، عمل کی دعوت دی اور عمل کے لحاظ سے متوجہ کیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، عمل بالآخر جنت جانے کا باعث نہیں بنے گا، بالآخر اللہ کا فضل جنت جانے کا باعث بنے گا۔ اس سلسلہ میں بھی لوگوں کی دعوت میں ہماری دعوت میں فرق ہے۔ لوگ جنت کے تذکرے کر کے، حوروں کے حسن و جمال کو بیان کر کے جنت کی حیثیت کو متعارف کرواتے ہیں۔ یقیناً اس میں حوریں ہیں، وہ انعام ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، مگر پوچھو حضرت مجدد الفسانی سے پوچھا گیا جنت سے پیار کس لیے ہے؟ فرمایا جنت سے پیار حوروں کی وجہ سے نہیں، جنت سے پیار اس لیے ہے کہ جنت میرے رب کی پسند کی جگہ ہے۔ وہ رب کی پسند ہر پسند پہ غالب ہے، اس پسند کی بنیاد پر جنت کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اور پھر حکم ملا تیاری کا، عمل کرو، عمل کرو، ہر وقت عمل کی طرف متوجہ کیا گیا اور یہاں تک فرما دیا گیا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنت المأوی نزلا بما کانوا یعملون۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت ماوا ہے۔ وہ جنت ماوا کیوں ملی؟ نزلا بما کانوا یعملون، عمل کے نتیجے میں مل گئی ہے۔ عمل کیا، عمل کیا، عمل کے نتیجے میں ملی ہے۔ یہ واضح اللہ کا فرمان موجود ہے، لیکن اس سے بھی اگلا جو مقام ہے یہ باعث ہے عمل کا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل کوئی بھی نہیں ہوگا، جنت مل جائے گی۔ اللہ کا ایسے بھی فضل ہو سکتا ہے۔ اور کبھی کیسا عمل ہوگا لیکن اس کے اندر ریاکاری آ چکی ہوگی تو بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو پتہ چلا انسان پر عمل لازم ہے کہ ہر وقت عمل کرے، مگر بھروسہ اپنے عمل پہ نہیں، اپنے رب کے فضل پہ کرتا ہے۔ اب صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، رب ذوالجلال قیامت کے دن پوچھے گا ایک انسان سے، میں نے تجھے پیدا کیا تھا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اور وہ انسان کون ہے؟ جو دنیا میں شہید کہلاتا ہے، دین کے لیے جان دی تھی، بہت بڑا اہتمام، بہت بڑا کام اس کا موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حشر بپا ہے، رب ذوالجلال نے پوچھا میں نے تجھے بہت کچھ دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ میں نے بھی تو حق ادا کیا، جان ہی سب سے بڑا تحفہ تھا، میں نے تیرے دین کے لیے پیش کر دی، میں تیرے رستے میں شہید ہو گیا۔ تو رب ذوالجلال کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی کوئی شہید ایسے بھی ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جس وقت میدان جہاد میں گیا تھا میں اس وقت بھی تیرے دل کو جانتا تھا، تو میرے دین کو غالب کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، تو اپنی بہادری کے نعرے لگوانے کے لیے گیا تھا، تو یہ ثابت کرنے کے لیے گیا تھا کہ میں بہادر کتنا ہوں، سب شکن مجاہد ہوں، میں کتنا نڈر اور بے باک ہوں۔ تو نے تو لوگوں سے واہ واہ کروانے کو میری رضا پر مقدم کیا، تو ان کے لیے گیا تھا، میرے لیے تو نہیں گیا تھا۔ آج کس چیز کا مجھ سے اجر مانگتا ہے؟ تو مجرم ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ کے غیروں کو مقدم کیا۔ فرشتوں پکڑو اس کو، الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو، اس واسطے کہ اس نے مجھ پر غیروں کو ترجیح دی ہے۔ عمل تو تھا مگر نیت خراب ہو گئی۔ کتنا پیارا عمل جہنم جانے کا باعث بن گیا۔ یہ بات اس وقت ہمارے نصاب کی بھی ہے۔ یہ ریا مصیبت، یہ ریا وہ شرک جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ شرک جلی اس امت کی مصیبت نہیں کہ وہ گلی گلی محلے محلے آ جائے اور سیلاب کی طرح امت کو ڈبو دے۔ یہ کچھ لوگوں کا اقتدار حصول کرنے کا سیاسی نعرہ ہے۔ یہ شرک کے فتوے ان کی بد باطنی کا ایک انداز ہے، اور عقیدہ توحید سیمینار سے ہم نے ان فتووں کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے کوئی جواز ہی نہیں بچ رہا کہ اپنی گنجائش ماحول میں کیسے کریں۔ شرک کی وجہ سے ہی تو جواز بننا تھا کہ شرک ہو رہا ہے اور ہماری بڑی ضرورت ہے۔ وہ شرک جلی اس امت کا نہیں۔ یہ امت جب تک قرآن موجود ہے یہ سب کچھ امت توحید ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں وہ شرک کا وہ ڈراوا جو دے رہے ہیں کہ گھر گھر شرک، محلے محلے شرک، گلی گلی شرک،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ عقیدہ توحید صدیوں کے بعد بھی آج اس امت میں موجود ہے۔ ہاں، جو گھر گھر ہے، جو گلی گلی ہے، جو شہر شہر ہے، وہ شرک خفی ہے، جس کو ریا کہا جاتا ہے، جس کا مجھے بھی خطرہ، جس کا آپ کو بھی خطرہ، جس کا ہر دن خطرہ، جس کا ہر گھنٹے میں خطرہ، جس کا ہر کام میں خطرہ۔ اب میں بول رہا ہوں، یہاں بھی ریا کا خطرہ، آپ سن رہے ہیں، وہاں بھی ریا کا خطرہ۔ یہ ریا ہے وہ بیماری جو امت کے خرمن کو جلا کے راکھ کرنا چاہتی ہے۔ حالت روزہ میں بیٹھے ہو، میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ ہمیں اس ریا سے محفوظ رکھے، جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں، ان کا ثواب یا تو گھٹتا ہے یا مٹتا ہے، یا پھر بندے کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ کام نیک تھا، ریا کی وجہ سے یا تو 100 میں سے 50 نمبر ملے، یا ایک بھی نہیں ملا، یا پھر الٹا جہنمی بن گیا۔ نیکی کی وجہ سے ریا اس میں شامل ہو گیا۔ تو ایسی صورتحال جو تھی، جس کی بنیاد پر انسان عمل کرتے کرتے بالآخر وہ ایسی صورتحال کا بھی اس کو سامنا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمل چھوڑے، نہیں، عمل لازم ہے، مگر بھروسہ عمل پہ نہ کرے، بھروسہ رب کے فضل پہ کرے۔ اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے، اور اسی بنیاد پر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندے کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے، بہتر ہے۔ اس کا انداز وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج ہر طرف سے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ کوئی تصوف کا نام لے کے ہمیں لوٹتا ہے، کوئی حدیث کا نام لے کے ہمیں لوٹتا ہے، کوئی جہاد کے نام سے لوٹ کے لے جاتا ہے، کوئی تبلیغ کے نام پہ لوٹ کے لے جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف بیان کر رہی ہے کہ انسان جس وقت عمل کرے تو اس میں کئی نیتیں کر لے، اور نیت لمبی کرے، اور پھر عمل اس کا اس نیت کے منافی نہ ہو، اللہ گھر بیٹھے اس کو طویل ثواب عطا فرما دے گا۔ گزشتہ سال کے آخری اجتماع کے خطبے میں تم نے اس بارے میں کمال انسانی کے راز کی مختلف حیثیات کو سنا تھا۔ انسان نیت کرتا ہے کہ مجھے اللہ 1000 سال کی زندگی دے تو میں 1000 سال نماز پڑھوں، تو اگر جو ملی ہوئی ہے اس میں قضا نہیں ہونے دیتا تو اللہ اس کو 1000 سالہ نماز کا ثواب دے دے گا۔ نیت پر اس کو ثواب مل جائے گا، بشرطے کہ جو ملی ہے وقت کی مہلت یہ تو کرتا ہو، یعنی نیت 1000 سال کی ہے اور پڑھتا دن میں ایک بھی نہیں ہے، یہ چھوڑ رہا ہے، پھر نیت جھوٹی ہے۔ ہاں، نیت سچی ہوگی تو اس پر بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہاں پر عمل لازم ہے، اور عمل کی دعوت ہے پورے قرآن میں۔ کوئی ایسی پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہے جو کہے کہ کلمہ پڑھا اور پھر جنت ہماری ہے، نہیں، ہر وقت دعوت دی میرے نبی علیہ السلام نے، اور اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب آخری لمحہ وصال تک میری بندگی جاری رکھنی ہے۔ اس واسطے یہ یقیناً جنت کی تیاری عمل سے ہے، لیکن آگے بھروسہ اللہ کے فضل پہ ہے۔ الزواجر میں حدیث شریف موجود ہے، ایسے ہی مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا میرا دوست جبریل ابھی فارغ ہو کے گیا ہے، اس نے مجھے ایک پرہیزگار کا قصہ سنایا، ایک عبادت گزار۔ کیسا عبادت گزار؟ فرمانے لگے اس نے 500 سال اللہ کی بندگی کی۔ کہاں ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس میں چھوٹا سا جزیرہ 30 بائی 30 کا، یعنی 30 گز چوڑا 30 گز لمبا، اس جزیرے میں چھوٹی سی پہاڑی ہے اتنی، جس پر ایک انسان کو اللہ نے کسی ذریعے پہنچا دیا اپنی قدرت سے۔ اب اس کے ارد گرد ہزاروں میل تک پانی پانی، کوئی انسانی آبادی نہیں، کوئی کسی طرح انسان کے رہنے کا ذریعہ نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے اس کے لیے اس پہاڑی پر ایک انار کا درخت پیدا کیا، اور اللہ نے پہاڑی پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا، ارد گرد تو تھارا کھارے پانی۔ اب روزانہ اس درخت پہ تازہ انار لگتا ہے، وہ انار کھاتا ہے، وہ اس چشمے سے پانی پیتا ہے، اور دن بھر اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے۔ نہ اس کے پڑوسی ہیں، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ اس کے دوست ہیں، نہ کوئی شادی ہے، نہ کوئی غمی ہے، نہ آنا ہے نہ جانا ہے، بس اس نے ہر وقت اللہ اللہ کے ورد میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔
اتنی عبادت کی، اتنی پرہیزگاری، نہ اس کی آنکھوں کے لیے ماحول کی اریانی اس کی آنکھوں کے شیشے کو گندا کرنے والی ہے، نہ گانے اس کے کانوں تک پہنچتے ہیں، وہ بالکل ایک روحانی مقام پر اللہ کے فضل سے جیتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، جس وقت اس کا وقت وصال قریب آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، میں نے کئی صدیوں کی بندگی کی ہوئی ہے لیکن دل میرا ابھی بھی نہیں بھرا، میری دعا یہ ہے کہ میں اب جس وقت نماز شروع کروں، میرا وقت قریب آ گیا ہے، حالت سجدہ میں میری جان نکل جائے، اور اے اللہ میری یہ دعا ہے کہ میرا بدن ہمیشہ سلامت رہے، اسے کوئی کیڑا نہ کھائے، اسے کسی طرح کوئی کمزوری لاحق نہ ہو کہ میں سجدے سے گر جاؤں، میرا بدن پھٹ جائے، ایسا نہیں، سجدے میں ہی میرا سر رہے اور قیامت تک میں سجدے میں موجود رہوں۔ اس نے کیا بھی بہت کچھ تھا، 5 صدیوں کی عبادت تھی، اللہ نے اس کی بات مان لی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اب بھی میں اس جزیرے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ حالت سجدہ میں نظر آتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے صحابہ، جبریل مجھے بتا کے گئے جب حشر بپا ہوگا یہ پرہیزگار کتنا بڑا پرہیزگار ہے، کتنا اس کا دامن ستھرا ہے، کتنا اس کا باطن روشن ہے، وہ حقوق العباد کے لحاظ سے اس پر کوئی حق ہی نہیں کسی کا، وہ تھا ہی ایسے مقام پر، حقوق اللہ ساری زندگی ادا کرتا رہا، پھر حالت سجدہ میں ہی وہ موت کا وقت آ گیا اور قیامت تک سر اس کا جھکا ہوا ہے۔ حشر بپا ہوگا، رب ذوالجلال فرشتوں سے کہے گا، ادخلوا عبدی الجنت بفضلی، فرشتوں اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اب جس وقت رب ذوالجلال یہ فرمائے گا تو وہ بندہ آگے اپنی بات کرے گا، اے اللہ میں نے کوئی عمل تھوڑا کیا کہ تو کہتا ہے میرے فضل سے اس کو داخل کر دو، بے عملی، مجھے میرے عمل سے داخل کر۔ اللہ پھر فرمائے گا، فرشتوں ادخلوا عبدی الجنہ برحمتی، اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر کہے گئے، اللہ میرا عمل کہاں گیا؟ جنت تو عمل کی وجہ سے ملنی چاہیے، تو جنت کے اپنے فضل کے لحاظ سے جنت کے دینے کی بات کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال تیسری بار فرمائے گا، ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، فرشتوں اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہ لیکن لا بعملی، یا اللہ نہیں، میرے عمل سے مجھے داخل کر۔ اب مقابلہ ہو گیا رحمت کا اور عمل کا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا، فرشتوں اب اس کو واپس لے آؤ، اب ہم پھر تولیں گے، قائسو بین رحمتی و عبدی، فرشتوں اب اس کا حساب کرو، میری رحمت کتنی تھی، اس کا عمل کتنا تھا۔ یہ 5 صدیوں کی پرہیزگاری، 5 صدیوں کے سجدے، 5 صدیوں کے روزے، اس کی 5 صدیوں کی آنکھوں کی پاکیزگی، 5 صدیوں کا عمل، اس کو سامنے رکھو، اور میں نے جو اس کو آنکھیں دی ہیں اس کے عوض میں بتاؤ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ آنکھوں کی جو نعمت تھی اس سے بات شروع ہوئی، آنکھ میرا فضل کتنا، اس کا عمل کتنا، اس سے یہ پوچھو۔ اب ایک طرف آنکھ رکھی گئی، دوسری طرف اس کا عمل لایا گیا کہ رب نے آنکھ دی، ایسی آنکھ، اس کے اندر اتنی صلاحیتیں، اتنا نور، اتنی روشنی، اتنی صدیوں تک دی، اب اس کا عمل ایک دن کے لیے آنکھ کے عوض میں کتنا ہے، دوسرے دن کے لیے کتنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی آنکھ کا احسان ختم نہیں ہوا تھا، بندے کا عمل ختم ہو گیا، ابھی بہت کچھ پیچھے باقی تھا، بڑی نعمتیں تھیں، آنکھ پر ہی وہ اپنی عبادت سے فارغ ہو گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں پھینکو، اس کا تو عمل ہی نہیں جنتیوں والا، کس بیس پہ جنت پہ جائے گا؟ میرا فضل کتنا اس پر، میرا کرم کتنا، اس نے میرا رزق کتنا کھایا ہے، میں نے اس پر کتنے احسان کیے ہیں، میں نے کھاری اور کڑوے پانیوں میں اس کو میٹھا پانی دیا ہے، میں نے اس کو روزانہ ایک انار کھلایا ہے، میں نے اس کو صحت دی ہے، میں نے اس کو پیدا کر کے پروان چڑھایا ہے، میرے اس پر اتنے فضل ہیں، میں نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، اس کے مقابلے میں عمل تو تھوڑا سا ہے، پکڑو اس کو، اس نے حق ادا نہیں کیا، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب فوراً کہتا ہے، اللہ
مجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے۔ محتشم سامعین حضرات، اب جس وقت فضل کا نام لیا، میرا رب کریم بڑا ہے، رحیم بڑا ہے، فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا۔ فرمایا یہ فضل سے جنت چاہتا ہے، فرشتوں اب اس کو میرے فضل سے جنت عطا فرما دو۔ اس واسطے عمل از حد لازم، مگر عمل سے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ عمل پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اس کے فضل پر ہے، وہ فضل ہوگا، وہ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ رب کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے فضل سے جنت عطا فرمانے والا ہے، اپنے فضل سے جنت کا مہمان بنانے والا ہے، اور جنت کی عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمانے والا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ فرماتا ہے جلدی کر لو، دیر نہ کرو، جلدی کرو مغفرت کی طرف، اور جلدی کرو رب کی جنت کی طرف۔ مغفرت اور جنت دونوں اکٹھی آباد ہیں، اس کی طرف جلد آؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اس گھمنڈ میں نہ رہو، ابھی تو بچہ ہوں، ابھی تو تھوڑی سی عمر ہے، ابھی بڑا ہو جاؤں گا تو نیک بن جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا نمازی بن جاؤں گا۔ اللہ فرماتا نہیں، دیر نہ کرو، جلدی کرو۔ اگر طلبگار سچے ہو تو جلدی کرو۔ اپنی جوانی کے مزے لوٹنے والوں، کیا خبر ہے کہ بڑھاپا ملے گا یا نہیں؟ یہ جوانی میں ہی کلی مرجھا جائے گی۔ اس واسطے اپنی جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اس جوانی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اب دیکھو قرآن ہمارے سامنے ہے، جوانی کو سمجھانا مشکل کوئی بات نہیں۔ جوانی جنون ضرور ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کا ایک شعبہ، پاگل پن ہے ایک قسم کا، اور جوانی شعلۃ من الجنون، ایک جنون کا شعلہ، مستی ہے، خرمستی ہے۔ فرمایا جوانی جس شخص نے اپنی جوانی کو کنٹرول کر لیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا چونکہ اس نے رب کے حکم پہ عمل کیا کہ جلد سفر شروع کر دیا، جلدی میں جنت کی تیاری کر دی، تو اللہ فرماتا ہے ایھا الشاب العابد انت عندی کبعض ملائکتی، اے نوجوان پرہیزگار، تو میرے ہاں فرشتوں جیسا مقام رکھتا ہے۔ جوانی پھر تقوی میں، شباب پارسائی میں، نیکی بڑھاپے کی بھی نیکی ہی ہے، مگر اس وقت اپوزیشن کمزور ہو چکی۔ مزہ تب ہے اپوزیشن مضبوط ہو، اور پھر بھی اللہ کے فضل سے انسان اپنے تقوی کو جوانی پہ غالب کر دے، اپنے شباب سے سجدے کروائے، اپنے شباب کو تقوی کی طرف متوجہ کرے۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا جلدی کرو، جو جلدی آتا ہے وہ جلدی پاتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی بہت کچھ ملا، مگر آگے ترقی کے چانسز محدود ہو گئے۔ جوانی اگر تقوی کے رنگ میں رنگی گئی تو بڑے ولایت کے درجے ہیں، غوث کتب ابدال کی سیٹیں ہیں، وہ بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا بہترین انسان کون ہے، ان بہترین انسانوں کا تذکرہ کرتے کرتے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو ہو جوان مگر عادتیں بوڑھوں والی ہوں، اور بدترین کون ہے؟ ہو بوڑھا عادتیں جوانوں والی ہوں۔ تو یہ جوان جو جوانی کے انداز میں پارسائی کی طرف آ جاتا ہے، اس کے لیے یہ نصاب زندگی، وہ جلدی کی دعوت، وہ جنت میں اس کا انتظار، اور اس صورتحال سے وہ زندگی میں گزرتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے وہ سیٹ رکھی ہے قیامت والے دن اس کے لیے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں محشر کے دن اللہ گرمی نہیں لگنے دے گا، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ ان لوگوں کا پروٹوکول ہوگا، وہ 7 کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے۔ ابھرتی جوانی کو اس نے رسوا نہیں ہونے دیا، اس نے اپنی جوانی سے معاشرے کو گندا نہیں کیا، وہ اپنی جوانی کی وجہ سے معاشرے کا درندہ نہیں بنا، اس نے اپنی جوانی کو معاشرے کا آتش فشاں دھماکہ نہیں بنایا، اس نے اپنی جوانی کو پارسائی کا نور دیا، تقوی و طہارت کا لباس دیا۔ اس کی یہ شان ہے، میدان محشر میں بڑی بڑی کرسیوں والے بادشاہ
قدموں کے نیچے موم جامے بن چکے ہوں گے، اور اس نوجوان کو اللہ کے نور کے سائبان کے نیچے نور کے منبر پہ جگہ عطا فرمائی۔ محتشم سامی حضرات، آؤ جنت چلے، یہ سندیسہ قرآن کا، یہ پیغام میرے نبی علیہ السلام کا سننا ہے اور اس پر عمل کرتے کرتے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے سارعو کا تقاضا ہے کہ فیشن چھوڑو، سنت کا جھنڈا لہراؤ۔ سارعو کا مطلب ہے رسم و رواج چھوڑو اور اسوہ حسنہ کے جھنڈے لہراؤ۔ سارعو کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی سوچ مسترد کرتے ہوئے فکر مدینہ کے دیے روشن کرنے شروع کر دو۔ سارعو کا مطلب یہ ہے آنکھ پاک ہو، کان پاک ہو۔ سارعو کا مطلب یہ ہے اسلام کی بیٹی پردے میں ہو۔ سارعو کا مطلب یہ ہے اسلام کے بیٹے کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ سارعو کا مطلب یہ ہے کہ کان گندے گانوں سے پاک ہوں۔ سارعو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے چہرے پر داڑھی کا نور موجود ہو۔ سارعو کا مطلب یہ ہے کہ بندے خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنے والے ہو جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کر لو مغفرت کی طرف اور جلدی کر لو جنت کی طرف۔ اس بنیاد پر آج کے اس ماحول میں جب جہنم کے رستے آباد ہوتے جا رہے ہیں، ہم جنت کی راہ کی صدا لگا رہے ہیں کہ جنت کے رستے، جنت کی راہیں، ان میں آبادی کی ضرورت ہے، یہاں ڈیرے لگانے کی ضرورت ہے۔ آج ابھرتی جوانیاں، آج گندے نظریات اور آج گندے کردار، اس کی وجہ سے جہنم کی دکانوں پہ بھیڑ ہو چکی ہے۔ جنت کی صدا، یہ صدائے مکہ شریف ہے، یہ صدائے مدینہ شریف ہے۔ اور یاد رکھنا، کوئی مایوسی نہیں، کوئی محرومی نہیں۔ آج بھی دلوں میں زرخیزی ہے، آج بھی امت کے سینوں کے اندر سحرخیزی ہے، آج بھی فکر شستہ ہے، آج بھی روح سیراب ہونے والی ہے۔ آج بھی ہمارے ہاتھ میں وہ قرآن ہے جو کانٹے گلاب بناتا ہے، ذرے آفتاب بناتا ہے۔ ابھی دیکھو، یہ ہفتہ ڈیڑھ ہوا، وہ سیلاب جس وقت داخل ہو رہا تھا اوستا محمد میں، وہ بلوچستان کا شہر ڈیرہ مراد جمالی کے اس پل سے جب پانی نے رخ کیا اوستا محمد کی طرف، تو اوستا محمد کے لوگ قرآن کھول کے پانی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور قرآن جس وقت دکھایا تو پانی نے اپنا رخ موڑ لیا، پانی دوسری طرف چلنے لگا۔ بھائیو، اس قرآن سے، یہ قرآن دکھا کے اگر پانیوں کو سمجھایا جا سکتا ہے تو جوانیوں کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن آج بھی نکھار دیتا ہے، آج بھی اس سے تقدس دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ صرف ضرورت اس کو پڑھنے کی ہے۔ جس کو غلاف میں لپیٹ کے ہم نے الماریوں میں بند کر دیا، یہ تو بند کرنے آیا ہے، یہ پابند کرنے آیا ہے، یہ نظام ہے، یہ اخلاق ہے، یہ ضابطہ حیات ہے۔ اس واسطے آؤ جنت کی طرف چلیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے، قرآن پڑھتے جائیں، جنت کا سفر طے کرتے جائیں۔ محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج کے حالات، جس وقت دیکھا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، وہ وقت آئے گا میری امت پر ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح بھوکے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور لقمہ لقمہ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں نا جو خاتم النبیین کی شان ظاہر کرتی ہیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام نے اپنے وقت کی بات کی، اب تمہیں کیا ہے امت، اب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میں قیامت تک کی بات کروں گا کہ جب ایسے حالات آئیں گے تو میں پہلے علاج دے کے جا چکا ہوں گا۔ وہ وقت آئے گا جس وقت میری امت پلیٹ بن جائے گی، سب ہڑپ کرنے کے لیے اس کو آ جائیں گے۔ آج دیکھو افغانستان کے حالات، وزیرستان کو دیکھو، نبیوں کی سرزمین عراق کو دیکھو، کشمیر کو دیکھو، چیچنیا کو دیکھو، ہر طرف وہ امریکہ کے اتحادیوں کے ظلم دیکھو، ہر وقت ہر طرف امت مسلمہ کا بہتا ہوا خون اور اس کے اجڑتے ہوئے وسائل کو دیکھو۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا وقت آئے گا امت بے بسی کی پلیٹ بن جائے گی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من قلت نحن یومئذ، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہو چکے ہوں گے کہ پلیٹ بن جائیں گے؟ ہماری جرت سے ان کی نیندیں حرام ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ہمارے ناموں سے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، کیسر و کسرا پر کپ کپی تاری ہے، تو وہ اتنے نہ ڈر ہو جائیں گے ہمیں کھانا شروع کر دیں گے کہ ہم تھوڑے رہ جائیں گے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بل انتم یومئذ لکثیر، تم تو آج سے کہیں زیادہ ہوگے۔ اب پتہ چلا تم سے مراد بعد والی امت ہے، چونکہ صحابہ تو وہی ہیں جنہوں نے بننا تھا بن گئے، بات کہیں زیادہ ہوگی تم سے امت۔ صحابہ امت میری اس وقت بہت بڑی ہوگی، تو صحابہ حیران رہ گئے بڑی بھی ہوگی تو پھر پلیٹ کیسے بن جائے گی؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اصابہم الوہن، انہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، فولادی امت کھوکھلی بن جائے گی، وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ تو یہ پاور جو صحابہ تمہارے بازوؤں میں ہے یہ نہیں رہے گی وہاں پر، وہن سے بالکل امت ریتلی کھوکھلی بن جائے گی۔ تو پوچھا ومل وہن، محبوب بتاؤ نا وہن کیا ہوتا ہے، تاکہ جب بیماری لگے تو علاج تو پہلے ہی موجود ہو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کی بیماری یہ ہے کہ دنیا کا پیار آ جائے گا، دنیا کا پیار، یہ نہیں کہا کہ شرک آ جائے گا، امت پھر بھی میری امت ہی ہوگی، اگر مشرک بن جائیں تو پھر تو میرے ہی نہیں ہوں گے، امت میری ہوگی، مگر مسئلہ دنیا کے پیار کا ہوگا، دنیا کی محبت آ جائے گی، آخرت یاد نہیں رہے گی، دنیا میں انسان ڈوب جائے گا، دنیا کے اندر وہ داخل ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، جیوں جوں دنیا کی محبت اندر رچتی بستی جائے گی اس طرح جرت ختم ہوتی جائے گی۔ صحابہ تم نے دنیا کو طلاقیں دی ہوئی ہیں، تم دیوانے بن کر مستانے بن کے چلتے ہو، تمہاری سانس سانس یہ اعلان کرتی ہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، تمہارا ایسا انداز ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اپنی زندگی سے پیار کرتے ہوئے اپنے مال و دولت کے لیے ہر وقت سوچتے رہیں گے، جس کی بنیاد پر امت میں کمزوری آ جائے گی۔ فرمایا میں پہلے سے پیغام دے رہا ہوں جب یہ حالت میری امت کی ہو جائے تو میری امت کے مبلغ، میری امت کے خطیب، میری امت کے واعظ، میری امت کے مصلحین، میری امت کے رہنما امت کو بتائیں کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ پہلے والی پاور آ جائے تو پھر وہن کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وہن کا خاتمہ کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ کے رب سے، رب والوں سے پیار کرتے جاؤ، پھر پاور برقرار ہو جائے گی۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، چلو مغفرت کی طرف اور چلو جنت کی طرف، یہ دعوت ہے جماعت اہل سنت کی، یہ دعوت ہے ادارہ صراط مستقیم کی، حق پرستوں کا یہ پیغام، یہ قرآن مجید کا نظریہ حیات، جس میں مومن جو ہے وہ صبح و شام چلتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ آج بینک بیلنس کیا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ رب کے دربار میں عمل کی میری ویلیو کیا ہے، سجدے کتنے کیے، نمازیں کتنی پڑھی، میرے روزے مہینے میں کتنے ہیں، میں نوافل کا کتنا اہتمام کرتا ہوں۔ جس وقت ایک انسان روزانہ اپنی اس حیثیت کو دیکھ کر رب ذوالجلال کے لیے اپنی بندگی پیش کرتا جاتا ہے، ساتھ رکھو کہ وہ سفر بھی کر رہا ہے، سفر میں تیزی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا سفر کا آغاز عقیدہ سے ہے اور سفر کی تکمیل عمل سے ہے، عقیدہ کی ہمراہ۔ جو بندہ بد عقیدہ بن گیا وہ 0 پوائنٹ پہ ہے، وہ اس نے جو کچھ بھی کیا، جتنا بھی کیا، وہ سب ختم۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، مشرک کہہ رہے تھے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ابو جہل کہہ رہا تھا، ابو جہل کہ میں مسجد حرام کی اینٹیں لگانے والا ہوں، تو رب ذوالجلال نے کہا تو نے کچھ بھی نہیں کیا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، تیرا سب کچھ یوں ہی ہے جیسے دوپہر کا وقت ہو،
صحرا ریت کا بھرا ہو، دور سے لگتا ہے پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، قریب جائیں تو قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اس واسطے جس کی ایمانی حیثیت صحیح نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں۔ ادھر وہ جو اسلام سے باہر تھے ان کی بات قرآن میں ذکر ہو گئی اور حدیث بخاری میں موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، ایک طبقہ ایسا بھی ہے قرآن تو پڑھتا ہے مگر وہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور صحابہ تم سمجھتے ہو کہ جتنا ہم وہ عمل کرتے ہیں اتنا ہم نہیں کرتے۔ یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم، صحابہ تم سمجھو گے کہ جتنی یہ نماز پڑھتے ہیں اتنی ہم نہیں پڑھتے، جتنے یہ روزے رکھتے ہیں اتنے ہم نہیں رکھتے، اور جتنے یہ نیکی کے کام کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، اتنے ہم نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کو سرکار جو فرما رہے تھے تو جن کا حوالہ دیا وہ ابو جہل کی پارٹی تھی؟ نہیں، وہ تو نماز کب پڑھتا ہے، وہ قرآن کب پڑھتا ہے؟ کیا یہود کی بات تھی؟ کیا نصارہ کی بات تھی؟ کیا بارڈر پار کے ہندوؤں سکھوں کی بات تھی؟ رب کعبہ کی قسم نہیں، ان کی تو بات نہیں۔ وہ کب قرآن پڑھتے ہیں، کب سجدہ کرتے ہیں، کب روزہ رکھتے ہیں؟ یہاں تو روزے کا حوالہ دیا گیا، یہاں سجدے کا حوالہ دیا گیا، یہاں تلاوت قرآن کا حوالہ دیا گیا۔ پوچھا گیا محبوب یہ سب کچھ کر کے انہیں ملے گا کیا؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ سانس نکلے گی ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، اس واسطے کہ دین سے یوں خالی ہوں گے جیسے شکار میں تیر گھس کے بہر نکلتا ہے تو بالکل خالی نکل جاتا ہے۔ اس واسطے ساریوں کا آغاز عقیدہ صحیحہ سے ہے، یہ ہے تو پھر آگے سفر، ورنہ بخاری کا پورا باب پڑھ لو جس میں بندگی کا ذکر ہے، تلاوت قرآن کا، نماز کا، روزے کا، عمل صالح، سب یہ سارے ذکر کر کے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی اسے جنتی نہ سمجھنا، اس واسطے کہ جس پر عمل صحیح ہوتا ہے وہ تو ایمان ہے، اور یہ قرآن پڑھتا ہے ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے دو طبقے ہیں، ایک وہ ہیں جو حلق سے اوپر پڑھتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کے خون میں بھی قرآن شامل ہو جاتا ہے۔ وساریوں کی دعوت، یہ ہماری دعوت، اس میں صحت عقیدہ اور پھر اس کے ساتھ صحت عمل، اور پھر رب ذوالجلال سے رحمت کی امید اور مغفرت پر جیتے رہنا، اور یہ رکھنا ذہن میں کہ میرا رب سے بھی پیار ہے اور رب کا مجھ سے بھی پیار ہے۔ اس نے خود جو کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آؤ۔ اس بنیاد پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، میرا رب فرما رہا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے لیے اتنا ہی قریب ہوں جتنا مجھے وہ سمجھتا ہے، جتنا وہ سمجھتا۔ ایک تو وہ ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے بھی قریب ہوں، وہ قرب اور ہے، وہ قرب اور انداز کا، وہ تو کافر کو بھی میسر ہے، اس قرب کی وجہ سے ولی نہیں بنتے، اس قرب کی وجہ سے مقرب نہیں ہوتے۔ وہاں پر پہلے جو ضمیر کا مرجع وہ انسان ہے، نحن اقرب الیہ یعنی الانسان، ہم انسان کی شارک سے قریب ہیں، انسان مومن بھی ہے، انسان کافر بھی ہے، وہ قرب اور ہے قدرت والا۔ یہاں جس قرب کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بھی اپنے آپ کو رب کے قریب سمجھے، اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع المتقین، اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا وہ شارک سے قریب ہونے والی بات اور ہے، اس میں تو کافر بھی شامل ہیں، اور یہ پیار والا قرب ہے جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا انا عند ظن عبدی بی، مجھے میرا بندہ جتنا قریب سمجھے میں اتنا ہی قریب ہوں۔ پتہ کیا تھا، پتہ کیا چلا اس قرب سے، جو مجھے قریب سمجھے گا وہ پھر گناہگار نہیں ہوگا۔ معاشرے میں یہ بات طے شدہ ہے، محلے میں ایک نیک بندے کا بھی لوگوں کو کوئی حیا ہوتی ہے، شرم ہوتا ہے کہ میرے محلے میں وہ اتنا بڑا تہجد گزار ہے، میرا گھر اس کے ساتھ ہے، میں کچھ تو شرم کروں، وہ کیسا ہے میں کیسا ہوں، شرم ہوتی ہے۔ اور جو بندہ سمجھے کہ رب میرے قریب ہے وہ پھر نماز کیسے چھوڑے گا؟ جو عملاً عقیدہ تو سب کا ہی ہے لیکن جو ذہن میں بات بٹھا لے کہ رب میرے قریب ہے، میں رب کے قریب ہوں، تو وہ کیسے شراب نوشی کرے گا؟ جس کا یقین فنکشنل یقین ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے بدواری کرے گا؟ جب اللہ نے فرمایا جیسے تم مجھے سمجھو گے میں ویسے ہی ہوں،
قریب سمجھو گے تو میں قریب ہوں. مطلب کیا؟ قریب سمجھو گے تو بدی نہیں کرو گے تو پھر رحمت میری بھی تمہیں اپنی آغوش میں لے کے رکھے گی. انا عند ظن عبدی بی، میں قریب ہوں. حکم سفر کا بھی دیا، حکم قرب کا بھی سنایا. فرمایا جہاں بیٹھے ہو سفر وہیں سے ہو جائے گا، صرف اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع، جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں تو ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. ومن تقرب منی ذراع تقربت منہ باع، جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، جو پیدل چل کے آئے میں تو اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف آ جاتا ہوں. رمضان کی یہ گھڑیاں، مغفرت کا یہ سما، عشرائے بخشش کے لمحات، حالت روزہ میں آ کے بیٹھنے والے مسلمانوں، حضرات و خواتین، یہ وقت ہے اپنے ضمیر سے خطاب کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے دل کو جھنجھوڑنے کا، یہ وقت ہے غفلت کے پردے ہٹانے کا، یہ وقت ہے اپنے باطن کو نور سے غسل دینے کا، یہ وقت ہے جنت کی طرف سفر کے مزید اہتمام کا. آج ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے ماضی کو سامنے